بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ آج کی لاک ڈاؤن کی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزدور کی کیا کیفیت ہے؟ اور خاص طور پر ایک سوال ہم سے بہت پوچھا جا رہا ہے کہ اسلام نے خواتین کی مزدوری کے لیے کیا تصور دیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جائیں تو ہمیں صحابیات یعنی خود ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے دباغت کا کام یعنی چمڑے کو رنگنے کا کام کرتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو صحابیات جو ہے اپنے گھروں کے اندر یا بعض اوقات باہر بھی جا کر کام کرتی تھیں، تو خواتین کی مزدوری شرعی دائرے میں رہتے ہوئے قطعاً منع نہیں ہے۔ یعنی یہ مزدوری سے بڑھ کر آگے بزنس تک یہ بات جاری ہے، قطعی طور پر اس میں کوئی اور ممانعت سب سے بڑھ کر یہ کہ امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال ہے، بہت بڑی تاجر تھی۔ تو اب وہ طریقہ کار کچھ بھی ہو، یعنی شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے جو پیرامیٹرز شریعت نے جو آپ کو ڈیزائن کیا اس میں رہتے ہوئے پردے کا خیال رکھتے ہوئے انڈور اور آؤٹ ڈور ہر طرح کی اجازت ہے، لیکن بات وہی کہ اختلاط مردودان اس طرح نہ ہوگا جس کے اندر بدگمانی کا شائبہ پیدا ہو، تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے، لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ، اگر اجازت دے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حدیث مبارک میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ بہت ان کے بارے میں شکایت کی گئی کہ ان کے پاس مال ہے اور یہ کچھ اس طرح تھوڑا سا ایک فخر و مباحت کا اظہار جی ہاں، ان کا ایک وہ رہن سہن کا انداز کچھ ہے، تو حضور کی بارگاہ میں شکایت کی گئی تو سرکار علیہ السلام نے ان کو بلوایا اور وہ بڑے ثابت تھے۔ بلوانے کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا ہے، یہ ان مزدوروں کے حق ہے، ان کی وجہ سے تمہیں ملا ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم عاجزی و انکساری کرو۔ تو لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اب مجھے بتائیں، بڑے بڑے جو تاجر ہیں جن کو اسٹیٹ بینک بھی جن کو جو ہے سندھ گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو ان کو جو سہولیات دے رہی ہے، ایک مزدور کو کیا سہولت بن رہی ہے؟ اگر آپ ان کو جو انویسٹمنٹس ہیں، میں چونکہ مالیاتی اداروں سے میرا تعلق ہے تو میں ان چیزوں کو جانتا ہوں کہ وہ تو اپنے گھر میں پھر سکون سے بیٹھا ہے، جس کی روٹی روزی بند ہو گئی وہ کیا کرے گا؟ تو لاک ڈاؤن نے اس کی کمر توڑی ہے، یعنی جو اصل افیکٹی ہے وہ مزدور ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، ہمارے نوجوان نے بھی بڑی اچھی بات کی دانیال نے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، پولیو کے قطرے پلانے کے لیے تو آپ کو ایک ایک گھر کے دروازے کا ہر چیز پتہ ہے، دروازے پہ اتنا نشان بنا ہے کہ نئی پینٹنگ بھی نیا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے، تو آپ کو وہ سب پتہ ہے، لیکن جب آپ کو بانٹنے کی باری آتی ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون مزدور ہے اور کون مستحق ہے۔ یعنی آپ کیسے لوگ ہیں، کیسی آپ کی حکومت ہے؟ احساس کی بات ہے۔ تو جب آپ ان کو نہیں پہنچائیں گے تو یہ جو بے روزگاری ہے، شکر کریں کہ ابھی ہمارے کراچی میں ایسے ادارے، ایسے افراد، ایسے مخیر ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں کو کھولا اور اپنے ہاتھوں کو کھولا۔ اس شہر نے واقعی اس ڈونیشن کی جو کیمپین ہے اس میں کم از کم پاکستان کی حد تک ایک امامت کا کردار ادا کیا اور واقعی ایک مثال قائم کیا ہے۔ میں چاہوں گا شکیل کوئی شخص بھوکا نہیں سویا۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ شکیل بھائی، آپ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، میں چاہوں گا آپ کی جانب سے یہ انپٹ آ جائے کہ گراں فروشی اور چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کے بعد کی صورتحال جو ہے اس پر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ آپ نے بیسیکلی صحیح معنوں میں اب جو ہے نا بات جو کی ہے گراں فروشی کے حوالے سے، ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ رحمان میں چونکہ بار بار کہا گیا ہے کہ میزان کو زیادہ تولو بھی نہیں، منع کیا گیا کہ تم یہ بھی، اگر اس کا مفہوم تھوڑا سا مفتی صاحب بھی بیٹھیں کہ زیادہ احسان نہیں کرو، اس کو ترازو کو میزان کو اس پہ رکھو اور کم مت تولو، اچھا ملاوٹ مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کس طرح سزائیں ملی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کرونا آیا ہے تو شاید جو تاجر ہیں، جو ناجائز منافع خور ہیں، جن کو میں مافیاز کہتا ہوں، عموماً وہ ناراض ہو جاتے ہیں میرے جملے سے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بجائے اس کو اس قیمت پر بھی نہیں بیچ رہے ہیں کہ جس قیمت سے آپ پرچیز کر رہے ہیں۔ اچھا اس میں ایک جائز منافع جو آپ نے رکھنا ہے وہ رکھیں۔ اس وقت جو حالات ہیں، اگر ہم بات کریں مخیر رضاعت بانٹ رہے ہیں تو بھائی آپ مت بانٹیں، لیکن آپ اس چیز پہ اس قیمت پر تو بیچیں کہ جس قیمت پہ آپ نے وہ چیز خریدی ہے۔ یعنی یہ اتنی خوبصورت بات کی ناظرین کہ وہ لوگ جو بانٹنے کے لیے باہر آئے ہیں وہ بھی جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی گراں فروشی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو بھی اس مناسب قیمت پیشہ نہیں ملتی۔ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لیکن میں چاہوں گا یہاں پر آپ کی جانب سے دست دعا بلند ہوں اور مختصراً ہم دعا کریں اور اس دعا کی صورت میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا مدعا پیش کریں۔ جناب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا بارک لنا فی امورنا ودیننا ودنیانا
اللهم ربنا احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین اس مملکت پاکستان پر پوری دنیا پر اپنی رحمت فرما دے، اور یہ جو وبائیں ہم پر مسلط ہیں یا اللہ جو بلائیں ہم پر مسلط ہیں اپنے کرم سے یا رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مشکلات مزدوروں کو اور عام لوگوں کو ہیں یا رب العالمین ان سے ہمیں ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما۔ مملکت عزیز پاکستان کو ترقی، کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی، تاجروں کو بھی دل کا درد عطا فرما، وہ درد جو تیرے در سے قریب کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ اجمعین برحمتک۔